خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ یقیناً آج 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن ہے اور آپ کا یہ جمع غفیر مسجد میں اس طرح سے جمع ہونا محبت اہل بیت کی نشانی ظاہر کرتا ہے۔ آج ہر سنی گھرانہ حسین کو سننا پسند کرتا ہے اور آج کے دن بہت ساری فضیلتیں ہیں عاشورہ کی، اور تاریخی اعتبار سے بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں عاشورہ کو، لیکن ان واقعات کا تذکرہ زیادہ نہیں کیا جاتا، شہادت امام حسین کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دیگر واقعات بھی عبرت کے لیے ہو سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی لشکریوں سے نجات کا پانا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یہ سب عاشورہ کے دن ہوا ہے، لیکن کثرت سے شہادت امام حسین کو ہر سنی گھرانہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم اسی نیت سے اور اسی آس و یاس تمنا کے ساتھ شہادت امام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے مرجھائے ہوئے دلوں میں پھر سے ایمان تازہ ہو جائے۔ آج معمول کے مطابق تذکرہ امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کرنا ہے۔ کل آپ نے سفر امام حسین کو سماعت کیا تھا، مدینے سے مکہ تک آنا اور مکہ سے پھر کوفہ کے لیے نکلنا۔ یوں سمجھ لیں کہ آج ہم شہادت امام حسین کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آج عاشور کا دن کربلا کی تاریخ میں ایک ایسا دن تھا کہ اہل بیت کے لیے ایک بڑا سخت ترین امتحان تھا، بلکہ امام زمن نے اس کا نقشہ یوں کھینچ کر کے بیان کیا ہے کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اہل بیت اطہار کے درمیان حشر کی سی نوبت اور حشر کی سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا امام علی مقام کا تذکرہ کرنا اور سننا، ہم اس کو سعادت و عبادت تو سمجھتے ہی ہیں، لیکن یہ ایک بڑی ہمت کا کام ہے اور ایک بڑے جگر کا کام ہے کہ ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اپنے دامن میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو خود اپنے آپ پر زیادہ رونا آتا ہے، اس لیے کہ وہ شہادت کے بعد بہت بلند مقامات پر چلے گئے، اتنے بلند مقامات پر وہ فائز ہوئے کہ ان کے نام کے تذکرے کرنے والوں کو اللہ ان کی برکت سے ولایت دے دیا۔ لیکن رونا آج امام حسین پر نہیں، اپنے حال پر آ جائے تو بھی بڑی بات ہے کہ تذکرہ کرنے والوں کی زبان بھی اور ان کا عمل بھی ویسا ہو جائے جیسا امام حسین چاہتے تھے۔
سیدنا امام علی مقام مکہ میں تھے، پورا رمضان المبارک مکہ میں گزارا، شوال اور ذی القعدہ بھی مکہ میں گزارا۔ امام مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفہ بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے۔ کوفہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا تھا، تو انہوں نے لیٹر لکھ کر بھیج دیا تھا، اے امام یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، سب آپ کے حق میں ہیں، آپ کے صرف انتظار میں ہیں، آپ تشریف لائیں اور ہر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے۔ یہ خط پہنچا امام علی مقام کے پاس، لیکن کوفہ میں کیا ہوا اس کے بعد؟ امام مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو اور ان کے جتنے حمایتی تھے ان کو بڑی سزائیں دے کر کے ابن زیاد نے قتل کیا اور کوفہ میں ان کے سروں کو لٹکا دیا۔ یہ خبر امام حسین تک کسی نے نہیں پہنچایا۔ امام علی مقام مکہ سے اپنے خاندان والوں کو لے کر نکلتے ہیں، چلو کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے خط آئے ہیں، ہم ان کے خط کا جواب دینے کے لیے پہنچے، اور ان لوگوں نے ایک امام حق کا مطالبہ کیا ہے، ہم ان کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں۔ جبکہ مکہ میں موجود بہت سارے صحابہ اکرام اور دیگر تابعین نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، آپ مکہ میں امن و امان کے ساتھ ہیں، کوفہ والے دغا کر جائیں گے۔ امام علی مقام کی نظر میں صرف وہی بات تھی کہ کل بروز قیامت اگر انہوں نے اللہ کے حضور کہہ دیا کہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، وہ آئے نہیں، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر مولا مجھ سے یہ سوال کرے کہ اے حسین کیا تو نے اپنے نبی کی امت کو ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ ایسی لاوارث چھوڑ دیا، انہیں بیعت کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا؟ تو امام حسین کو اسی قیامت کا خوف ستاتا تھا، تو انہوں نے بلایا تو رخت سفر باندھ لیا۔ امام علی مقام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے تو راستے میں کچھ لوگ ملاقات کرتے رہے، اس میں ایک مشہور شاعر فرزدق، اس نے مل کر کے ملاقات کر کے کہا بھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ کی طرف۔ تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے امام حسین ابن علی، کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کے نیزے اور تلواریں یزید کی طرف سے چلتی ہیں، آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں۔ امام علی مقام نے کہا، اے فرزدق، اللہ نے جو مقدر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بہرحال آپ کا سفر آگے بڑھتا گیا، کارواں یہ منزلیں طے کرتا گیا۔ بیچ میں آپ کی سگی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے عون و محمد چھوٹی عمر میں تھے، وہ اپنے والد کا خط لے کر کے آئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط۔ امام علی مقام کو انہوں نے خط لکھا تھا، وہ بہنوی تھے، امام حسین کے سگے بہنوی تھے، عبداللہ بن جعفر حضرت سیدہ زینب کے شوہر، وہ قافلے میں نہیں تھے۔ انہوں نے خط لکھا کہ میں آپ کو روکتا ہوں، اللہ کے لیے آپ واپس آ جائیں، کوفہ والوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، اگر ان کے پاس تھوڑی اور سختی کسی نے کر دی تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ امام علی مقام کا خط لکھا، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو رکھا اور اپنے ارادے پر آگے چلتے رہے۔ عون و محمد سے کہا کہ جاؤ اپنے ابا سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا عافیت کی دعا کریں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر کے لیے نکلے ہیں۔ عون و محمد جاتے کہاں؟ انہوں نے کہا مامو جان، ابا نے خط تو لکھا آپ تک پہنچانے کے لیے، لیکن تحفے میں ہم دونوں کو آپ کے حوالے بھی کیا، آپ ہمیں قبول کر لیں۔ وہ دو ننھے سے شہزادے تھے، ان کی عمروں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ 15 سال سے کم کی عمر کے تھے۔ دونوں شریک قافلہ ہوئے، یہ قافلہ چلتا رہا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کوفہ کی ابھی بھی خبر امام علی مقام کو نہیں پہنچی تھی کہ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے۔ اسی اثنا میں بیچ میں ایک مقام آتا ہے، وہاں پر حر بن یزید تمیمی ریاحی، یہ
ابن زیاد کا معتمد تھا، یزید کی طرف سے اس نے 1000 کا لشکر لے کر امام کا راستہ روکنے کی کوشش کیا۔ ہوا ایسے کہ بیچ راستے میں امام علی مقام نے پڑاؤ کیا ہے، خیمہ ڈالا ہے، تو کوئی گھوڑ سوار دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، بدن جھول رہے تھے۔ امام حسین نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو لشکر کو دیکھا امام حسین نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس لشکر کو روکو، کیا بات ہے پوچھ لو۔ کوئی گئے اور جا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا بہت دور سے چلے آ رہے ہیں، پیاس اور بھوک نے ہمیں ادمرا کر دیا ہے۔ یہ خبر امام حسین کو پلی تو امام علی مقام نے اپنے خیموں میں جتنا پانی تھا سب لے کر کے حاضر آئے۔ حر بن یزید کو آ کر پانی پلایا، اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد ان لشکریوں کو پانی پلایا۔ امام حسین نے پوچھا کہ کیا مقصد، کس لیے آئے؟ وہ جانتے نہیں تھے امام علی مقام کو۔ کہا سنا ہے ہم نے یزید کے خلاف حسین ابن علی بغاوت کر کے نکلے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو راستے ہی سے گرفتار کر کے لے آئے۔ تو اس میں حر بن یزید نے پوچھا کہ کون ہے تم میں حسین؟ بڑا بھاری مشکیزہ اٹھا کر کے وہ لشکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ کسی نے کہا یہی حسین ابن علی ہے جس نے تجھے پانی پلایا۔ وہ پانی پلا رہے تھے کس لشکر کو؟ اس یزید کے لشکر کو جو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہے شان اہل بیت، چاہے پہچان کا ہو کہ بنا پہچان والا ہو، اسے پہلے پانی پلایا جائے۔ اسی لیے تو آج محرم میں ہم ہر جگہ سبیلیں لگاتے ہیں، کثرت سے پانی پلاتے ہیں۔ ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا پانی پی کر کے جائے، کم از کم ہمارے ہاتھوں سے شربت پی کر کے جائے۔ یہ سبیلیں اور شربت جو ہم لگاتے ہیں اسی محبت میں، بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین تو پیاسے چلے گئے اور تم پانی پیتے ہو۔ میرے عزیزوں، وہ پیاسے رہ گئے لیکن کسی دوسرے کو پیاسا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ امام علی مقام کی یہ شان تھی، انہیں زیادہ عزیز تھا لوگوں کو پانی پلانا، کیونکہ خاندان بنی ہاشم کا تعلق ایسے کام سے تھا کہ حاجی جب حج کے لیے آتے تھے سال بھر میں، یہی بنی ہاشم، یہی قبیلہ پورے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لیے مقرر تھا۔ تو پانی پلانا تو ان کی خاندانی روایت تھی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آپ نے خروج کیا ہے امیر المومنین کے خلاف، یزید کے خلاف، آپ نے بغاوت کی ہے، اس لیے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ اور اس کے بعد اس کی باتوں کا خیال نہیں کیا، آگے چل پڑے، اور اس کے بعد اپنے قافلے والوں سے کہا کہ خیمے اٹھاؤ اور چل پڑو۔ اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، اس نے پھر للکارتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھا اور امام علی مقام سے کہا رک جائیں، ہمارے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ امام حسین نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ جملہ عرب میں کہا جاتا ہے، کسی کے موت کی بات کہی جانی ہو، تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حر بن یزید نے پلٹ کر کے ایک جملہ کہا، اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی یہ جملہ کہتا تو میں ضرور اسے جواب دیتا، لیکن تمہاری ماں کو میں کیسے کہوں کہ تم فاطمہ کے بیٹے ہو؟ اسے اتنی خبر تو تھی کہ زہرا کا بیٹا ہے، اور اس نے گالی نہیں دی امام علی مقام کو۔ امام حسین نے وہیں سے یہ دیکھا کہ یہ زہرا کا چاہنے والا ہے، یہ فاطمہ سے محبت تو کرتا ہے۔ بہرحال اس قافلے کو آگے بڑھایا جاتا رہا، یہاں تک کہ حر بن یزید نے آگے پہنچ کر کے پھر قافلے کو روکا۔ امام حسین نے کہا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کہا اے حسین ابن علی، میں آپ سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن میں اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہوں، میں اپنے حاکم کی، خلیفہ کی اطاعت ضرور کروں گا۔ تو بعد میں بات ایسے اتفاق پائی کہ اس نے کہا، حر بن یزید نے، ایک کام کریں آپ، کوئی ایسا راستہ لے لیں جو مدینے بھی نہیں جاتا ہو، کوفہ بھی نہیں جاتا ہو، کوئی دوسرا راستہ آپ اختیار کر لیں
تاکہ میں اپنے امیر کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤں، نافرمانی کرنے سے بچ جاؤں۔ امام حسین نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور بیچ کا ایک راستہ لے لیا جو نہ کوفہ کی طرف جاتا تھا نہ مدینے کی طرف۔ یہ راستہ چل پڑا۔ کافی دور آنے کے بعد حر بن یزید نے کہا اب یہاں پر روک لیجئے، دریائے فرات قریب ہے، پانی وغیرہ آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی مل جائے گا، روک دیں آپ یہاں پر۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا ہادا مقام کربلا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا ہادا مناخ رکابنا ومحط رجالنا رحالنا ومقتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اونٹنیاں اتریں گی، ہمارے سوار یہاں اتریں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ ہمارے جوانوں کی قتل گاہ ہے۔ آپ رک گئے، دریائے فرات کے بالکل پاس میں خیمے لگائے گئے۔ حر بن یزید، شام کا وقت ہوتا ہے، امام علی مقام نے جب اذان دی اور نماز کی تیاری کی، اس سے پوچھا تم اپنی الگ جماعت بناؤ گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا اگر حسین ابن علی امامت کر رہے ہوں تو مجھے امامت کا حق کیسے ہے؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ نماز ان کے پیچھے پڑھا۔ لشکر لے کر کے آیا ہے مخالفت میں، گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور نماز انہی کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کیا۔ اس کے بعد امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم صلح کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، تم لکھ کر کے بھیجو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، قتل نہیں چاہتے، خون ریزی نہیں چاہتے۔ میں تمہارے لیے صلح کی بات پیش کرتا ہوں۔ اس نے حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھا کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ خط آنے کے بعد اس کو حر بن یزید کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے عمر بن سعد نامی ایک شخص جو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ صحابی، ان کا بیٹا ہے عمر، اسے ایران کی حکومت دینے کا اسے لالچ دی گئی تھی، اور اس لالچ میں وہ ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اسے طلب کیا اور کہا کہ پہلے تو حسین کا یہ معاملہ نپٹ، اس کے بعد تجھے ایران بھیجا جائے گا۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر کے آیا اور اسے امام حسین ابن علی کے پاس بھیجا گیا۔ اچانک رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا اتر چکے تھے۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی جب آپ کربلا اتر چکے تھے، اور 7 محرم آئی جب تک تو دریائے فرات پر پورا قبضہ آپ کا تھا۔ ابن سعد رات کو آیا، 4000 کا لشکر لے کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے۔ بی بی زینب اور کئی عورتیں سیدنا امام حسین کے خیمے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ یہاں پر اچانک بڑی فوج آ رہی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں ایک بڑا لشکر آیا ہے، 4000 فوجی اس میں ہیں۔ تو فوجیوں کے امیر سپہ سالار کو طلب کیا، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ عمر بن سعد آگے بڑھا اور کہا اے حسین ابن علی، جبکہ وہ عمر بن سعد امام حسین کی ساری فضیلتوں سے اچھی طرح واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کی فضیلت میں کیا کیا حدیثیں ہیں، اسے سب معلوم تھا، لیکن برا ہو دنیا کی لالچ کا اور حکومت کے تخت کا۔ ایران کی کرسی نے اسے بیوقوف بنا دیا، پاگل بنا دیا تھا، اور اس نے آ کر کے کہا اے حسین، آپ نے خروج کیا ہے خلیفہ برحق کے خلاف، ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، یا تو آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی سمجھایا، رات کو بلایا، دوسرا دن تھا 8ویں محرم، بلایا اور میٹنگ کی، سارے لشکریوں کو الگ کر کے تنہا اس کے ساتھ بات کی، کہا میں 3 تمہیں آپشن دیتا ہوں، اختیارات دیتا ہوں، اس میں کوئی ایک چیز پسند کر لو۔ کہا ہاں بتائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
پہلی چیز یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس بھیج دو. میں مدینے سے آیا تھا یا مکہ سے آیا تھا, مجھے وہیں واپس بھیج دو. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر مجھے ملک شام جانے دو, یزید کے پاس جا کر میں خود اپنا معاملہ طے کروں گا, جیسے میرے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے معاملہ طے کیا تھا. میں خود جا کر کے بات کر لوں گا ہمارے جو بھی معاملات ہیں. تیسری بات یہ ہے اگر تم مجھے واپس مدینہ بھی نہیں جانے دینا چاہتے, ملک شام بھی نہیں جانے دینا چاہتے, تو یا تو پھر مجھے کسی دریا کے کنارے ساحل پر بھیج دو, میں اپنی عمر کی بقیہ زندگی کے ایام وہیں پر کاٹ لوں گا اپنے خاندان والوں کے ساتھ. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین نہ ہو, قیامت کے دن تمہیں اس خون کے عوض دوزخ میں نہ ڈالا جائے. عمرو بن سعد کو ان کی بات کا اثر ہوا. اس نے پھر ابن زیاد کو خط لکھ کر بھیجا کہ اچھا ہوا کہ معاملہ سلجھ گیا, حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. انہوں نے یہ 3 آپشن دیے ہیں. عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا جو گورنر تھا, اس کے دربار میں کئی لوگ بیٹھے تھے, اس نے مشورہ کیا. وہاں پر ایک شخص شمر ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا واللہ اگر حسین کو آپ نے واپس پلٹا دیا تو آپ کی ذلت ہو جائے گی. وہ آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور آپ کی اطاعت کیے بغیر وہ واپس چلے جائیں گے. اور رہی بات عمرو بن سعد کی, ہم نے سنا ہے کہ رات بھر بیٹھ کر کے حسین کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے, وہ ان سے جا کر کے مل لیا ہے. اس بدبخت ظالم نے عبید اللہ بن زیاد کے دماغ کو چڑھایا اور اس کے بعد ابن زیاد نے ایک بڑی فوج اس کے ہاتھ دے کر بھیجا کہ جاؤ کربلا میں عمرو بن سعد سے کہنا کہ حسین سے کہیں پہلے میری اطاعت کریں, حاکم کوفہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر ہمارے پاس آئیں, پھر ہم آپ کو یزید کے پاس بھیجیں گے. اور یا نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دو اور ان کے جسموں کو رون دو. شمر ذل جوشن کو یہ پیغام دیا اور کہا عمرو بن سعد کو یہ بتا دینا, اور اگر عمرو بن سعد نہ مانے تو پہلے اس کا سر کاٹ لینا اور تم اس کی فوج کو اپنے حوالے کر اپنے تابع میں لے لینا. یہ شمر ذل جوشن کئی ہزار کا لشکر لے کر پھر کربلا میں پہنچا. یہ 9 محرم تھی. یہ جو کمک پہنچتی رہی فوج کی, 1000 کا لشکر لے کر حر بن یزید سب سے پہلے آیا تھا, جس نے پانی پیا امام کے ہاتھ, راستہ روکا اور ان کو کربلا پر اترنے پہ مجبور کیا. پھر عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا. پھر شمر ذل جوشن یہ کئی ہزار کا لشکر لے کر آیا. کل ملا کر یہ فوجیں آتی رہیں 22,000 لوگ ہو گئے. اور ادھر قافلہ امام حسین میں کل ملا کر کے 82 لوگ تھے, 82 لوگ تھے. اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 100 گنا سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی. مد مقابل میں جو لوگ تھے اس سے بڑھ کر کے بھی ان لوگوں نے فوج جمع کی. پھر شمر ذل جوشن آ کر عمرو بن سعد سے کہتا ہے یہ دیکھو حاکم بصرہ حاکم کوفہ ابن زیاد کا خط ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تم حسین کے ساتھ مقاتلہ کرو, جنگ کرو, ان کے جسموں کو رون ڈالو, یا تو پھر وہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر کوفہ میں داخل ہوں, یا تو پھر تو اپنی فوج میرے حوالے کر دے, میں یہ معاملہ نپٹ لوں گا. عمرو بن سعد نے اس کو گالی بھی دی, کہا کہ معاملہ سب سلجھ گیا تھا, تو کمبخت نے شاید بھڑکایا ہے, لیکن فوج میں تیرے حوالے نہیں کروں گا, میں بھی حسین کے ساتھ لڑوں گا. اس نے پہلے صلح کی بات کی تھی, لیکن جب اس نے دیکھا کہ حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی ایران کی جو انعام میں ملنے والی تھی, اس نے کہا کہ نہیں میں فوج حوالے نہیں کروں گا, میں خود یہ معاملہ سر کروں گا, اس مہم کو میں ہی پورا نپٹاؤں گا. اس کے بعد یہ شمر ذل جوشن جو بدبخت ازلی بدبخت تھا, خبیث اور ملعون شخص تھا, اس نے لوگوں میں بھڑکانا شروع کیا امام حسین کے خلاف. یہ 9 محرم الحرام کا دن پورا اسی طرح گہما گہمی میں گزرا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے جو سب سے پہلا معاملہ کیا, عمرو بن سعد نے آتے ہی حکم دیا کہ امام حسین کے خیمے دریائے فرات کے پاس سے اکھاڑ دیے جائیں. 7ویں محرم کو ہی حسین ابن علی کے خیمے اکھاڑ دیے گئے, جبکہ حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی تھے, سگے بھائی ہیں, عباس علمبردار, اس قافلے میں جو شریک ہیں, مختصر سا اگر میں ان کا اجمالی تذکرہ کروں تو یوں سمجھ لیں
سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس قافلے میں. آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، علی اکبر، علی اوسط، امام زین العابدین، علی اصغر، چھوٹے سے بچے. اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں ہیں، بی بی شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی ماں ام لیلہ. اور ان کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں 3 یا 5 صاحبزادے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 بیٹے اور تھے جو دوسری آپ کی زوجہ محترمہ سے تھے. امام مسلم بن عقیل کے 3 شہزادے اور تھے، 2 تو کوفہ میں شہید ہو گئے تھے. اس طرح سے امام حسین کے گھر کے ہی 52 افراد اس میں تھے. صرف خاندان اہل بیت کے 52 لوگ تھے. باقی ساتھیوں میں، محبت کرنے والوں میں 20 لوگ اور شامل ہو گئے تھے. اس میں سے کیسے شامل ہوئے وہ بھی الگ الگ ان کے اپنے واقعات ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زہیر بن قین شامل ہوا، جو کہ اہل بیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن امام حسین نے ایک بار کیا بلایا، وہ حج کر کے واپس آ رہا تھا، اس نے ساری چیزیں ترک کر دی، اپنی بیوی کو طلاق بھی دیا راستے میں، اور کہا میں حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا ہوں. ساری چیزیں قربان کر کے وہ ساتھ میں چل پڑا، زہیر بن قین. اب ہوا یہ کہ 7ویں محرم کو ان کے خیمے اکھاڑ کر دوسری جانب لگوا دیے گئے. کہا کہ فرات کے قریب ایک بھی خیمہ نہیں ہونا چاہیے حسین کا. خیمے بدل دیے گئے. فرات پر یزیدی لشکر کا پورا قبضہ ہو گیا. دریائے فرات جس کے پانی آج بھی موجیں مارتا ہے اور بڑا میٹھا پانی، پوری دنیا میں مشہور یہ نہر ہے، نہر فرات. اس کا پانی بند کر دیا گیا. 7 محرم سے امام علی مقام کے پورے قبیلے، پورے خاندان پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا. 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10واں محرم بھی آ رہی ہے. 10ویں محرم کی شب تھی، یعنی جو کل رات جو گزری ہے، یہ عاشورہ کی شب ہے. امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا، پورے لوگوں کو جمع کیا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. اس میں یہ فرمایا، اے بنی ہاشم، اے رسول اللہ کے گھر والوں، آج حسین بن علی کو اس مقام تک پہنچنا پڑا کہ ہر جگہ میرے سر کے اطراف تلواریں اور نیزے لہرا رہے ہیں. میرے نانا کی امت ہی میرے خلاف تیر تان کر بیٹھی ہے. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. تم اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ اور دین کی خدمت کرنا، عبادت خداوندی میں مصروف رہنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. جب اہل بیت میں آپ نے یہ تقریر کی، اللہ اکبر، سب کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس میں جو بھی وفادار اہل بیت تھے ایک ایک کھڑے ہونے لگے. حبیب ابن مظاہر، ایک امام علی مقام کے خاص غلام، یعنی 7 ہو لیے تھے قافلے میں. مسلم بن اوسجہ اسدی، یہ بھی قافلہ امام میں شریک ہو گئے تھے، یہ کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد حضرت عباس، سگے بھائی ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اے امام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے بعد ہم لوگ زندہ رہیں؟ فرماتے ہیں، آپ کے بعد زندگی کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر جینا ہے تو حسین کے ساتھ اور مرنا ہے تو حسین کے قدموں میں مریں گے. آپ کے بھائی نے یہ جملے کہے اور اس کے بعد آپ کے بھانجے بھتیجے ایک ایک اٹھتے گئے اور انہوں نے وفاداری کا ایسا ثبوت دیا اور کہا، اے امام علی مقام، مولا، ہمارے جسموں پر جو بال ہیں وہ آپ کی برکت سے ہیں. آپ ہمیں کربلا سے واپس نہ کریں، ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے. جہاں آپ رہیں، چاہے آپ اپنے قدموں میں ہی ہمیں کیوں نہ رکھیں. امام علی مقام نے کہا، بچوں، دیکھتے نہیں پانی بند ہو چکا ہے، دیکھتے نہیں بھوک ہے. امام علی مقام سے بچوں نے کہا، اے امام حسین، یہ پانی ہی تو بند ہوا ہے، یہ پانی اور کھانا ہی تو بند ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے جنت کا راستہ تو کھلا ہوا ہے. امام علی مقام سے انہوں نے واپس نہ جانے کی ضد کی. پوری رات امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں گزارا. یہ عاشورہ کی رات تھی، عبادت کی شب تھی، رات سجدے میں گزاری گئی. اور ظاہر سی بات ہے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ نہتے لوگ جو تلواریں لے کر کے اپنے ساتھ بہت بڑا سامان جنگ لے کر نہیں آئے تھے، جو اپنے ساتھ 1-2 تلواریں ہوتی تھیں، انہی تلواروں کے ساتھ عرب سفر کیا کرتے تھے، ساتھ چلے تھے. اس وقت آپ کے ساتھ بہت کوئی بڑی تیاریاں بھی نہیں تھی. خیموں میں
ایسی حالت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے کسی کے پاس تیل تک نہیں تھا۔ رات کے اندھیریوں میں بی بی زینب کہتی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کام پڑتا تھا تو ہم علی اکبر کے چہرے کی روشنی میں کام کیا کرتے تھے۔ حسین ابن علی کے دمکتے ہوئے چہرے کی جو روشنی ہوتی اسی میں ہم کام کر لیتے تھے۔ خیموں میں بھوک اور پیاس کی شدت تھی، لیکن کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم کو کس حالت میں لا کر آپ نے چھوڑ دیا۔ بیویوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا ہے، خواتین نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، بچوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ 10ویں محرم کی صبح تھی، یہی وہ خونی منظر ہے، وہی کربلا میں قیامت صغریٰ ہے جو اہل بیت کے ساتھ رچائی گئی، اور ظالموں نے ایسی تاریخ رقم کی کہ شاید اس وقت سورج بھی تھر تھرا گیا ہوگا، آسمان بھی کانپ گیا ہوگا، زمین کے ٹکڑے ہل گئے ہوں گے جب فاطمہ کے لال کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے اخلاق کا سلوک کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، فجر ہوتے ہی امام علی مقام یزیدی لشکر کے پاس آئے اور پھر یہاں پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور کہا، اے لوگوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ تمام تقریریں کرنے کے بعد آپ نے سمجھایا کہ تم اپنی تیروں کو اور تلواروں کو اندر کر لو، میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، تم سب مسلمان ہو، تم سب نمازیں پڑھتے ہو، تم سب کلمہ پڑھتے ہو، ہم آپس میں قتل و خون کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نہ بھیڑ جائیں۔ سارے لوگوں کو سمجھایا، لیکن کچھ لوگوں کے آنسو تو نکل گئے، لیکن تلواریں ہاتھ سے نہیں چھوٹیں، تلواریں نیچے نہیں آئی۔ اسی اسنا میں شمر ذی الجوشن، اس خبیث مردود نے عمرو بن سعد سے کہا، تم سپہ سالار ہو، جنگ کے شروع کرنے کی اجازت دے دو۔ اسی اسنا میں حر بن یزید، جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے امام حسین کے پاس آیا تھا، اس نے آ کر کے پوچھا، اے لوگو، کیا تم صحیح میں حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ حقیقت میں تم لڑو گے امام حسین کے ساتھ؟ تو سبوں نے کہا، ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا، اے لوگو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ حسین بن علی کے ساتھ لڑنے سے تمہاری آخرت خراب ہوگی، عاقبت برباد ہوگی؟ لوگوں نے اسے تانا مارنا شروع کیا کہ تو وفادار نہیں ہے، یزید کو ہم خط لکھ کر کے بھیج دیں گے، 1000 کا لشکر دے کر کے تجھے بھیجا گیا تھا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اب بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حر بن یزید فوج سے الگ ہو کر درمیان میں کھڑا ہوا، اپنے خیمے کے پاس آیا، اس کے گھر والے بھی تھے، اس کی بیوی اور اس کا بڑا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حر کانپ رہا ہے اور بہت زیادہ جسم میں تھرتھراہٹ آ گئی۔ گھر والوں نے پوچھا، حر یہ کیسی کپکپاہٹ ہے، کیسے کانپنا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف دوزخ دیکھ رہا ہوں۔ حسین کے خیمے کی طرف مجھے جنت دکھ رہی ہے اور یزیدی لشکر کی طرف مجھے دوزخ دکھ رہی ہے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوں۔ بتاؤ اے لوگوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اگر دوزخ کو جان بوجھ کر کے ہاتھ میں لے لوں تو دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقوف اور پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کی بیوی نے کہا، اے حر، آپ کے دل میں جو بات ہے وہ عمل کر جاؤ، جو دل تمہارا چاہ رہا ہے اس پر عمل کر جاؤ۔ حر نے فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور اپنے بیٹے کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، سیدھے امام حسین کے خیمے میں آیا۔ امام حسین نے دیکھا یزیدی لشکر کا پہلا کمانڈر آیا ہے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ ابھی تو کوئی جنگ کی بات نہیں ہے۔ حر بن یزید نے کہا، نہیں، جنگ کا طبل بج گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ اہل بیت کے سر اڑائے جائیں گے، تیروں سے آپ کے جسم چھلنی کر دیے جائیں گے۔ میں اس لیے لشکر یزید چھوڑ کر آیا کہ مجھے رب نے ہدایت دی اور مولا مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ اے حسین، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا، میں ہی ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان پہ لے آیا۔ حر نے کہا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اگر میں اس عمل سے باز آ جاؤں؟ حسین ابن علی نے اس وقت بھی گلے لگایا اور کہا، انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ، اے حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اخیر وقت میں وہ آیا، حسین ابن علی نے گلے لگا لیا اور اس کے بعد حر نے کہا، اے حسین، آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔
آیا تھا یزید کی طرف سے، اسی کو کہتے ہیں مولا کی ہدایت کاملہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کفر کے اڈے سے بھی کسی کو نکال کر دائرہ اسلام میں لے آتا ہے، اور جب کبھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کعبہ کے قریب رکھ کر کے بھی کسی کو بے ایمان اور کفر کی موت مار دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر اور اسی کی آس میں رہو اور ایمان کا تقاضا کرتے رہو، طلب کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور کی ہے، دن یہ عاشورہ کا چل پڑا ہے۔ امام عالی مقام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین شروع کر دی، پھر سے دوبارہ جمع کر کے کہا اب بھی وقت ہے، تم سب کے سب پلٹ جاؤ، میں اکیلا نپٹ لوں گا، جب تک میری طاقت ہے میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے نپٹ لوں گا، لیکن مجال ہے کسی ایک شہزادے نے بھی کہا ہو ہم واپس چلے جائیں، کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد ظالم یزید کا سپہ سالار شمر ذی جوشن کو لے کر اعلان کر دیا کہ تیر تان لیے جائیں۔ سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور حکم کی فرمان برداری پر اپنے اپنے تیر سنبھال لیے، اور خیمہ حسین کی طرف ہر ایک کا تیر تھا۔ اور اسی اسنا میں 1000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد گھوڑے دوڑاتا ہوا خیمہ حسین کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ آیا، اب سیدنا امام حسین نے اپنے گھر کے 20 افراد کو لیے اور ان 1000 کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ہم نے تو بدر کے متعلق سنا ہے 313 تھے اور مقابل میں 1000 تھے، یا حسین کے ساتھ 20 ہیں اور مقابل میں 1000 ہیں۔ یہ ہاشمی جوانوں کے ساتھ امام حسین کے شہزادوں نے وہ آئے ہوئے لشکریوں کو جو دوڑا رہے تھے، خیموں کے پاس بے حرمتی کر رہے تھے، حسین ابن علی کے شہزادوں نے ان کی صفوں کو ایسے کاٹا، پورے مجمع کو ایسا منتشر کیا کہ کئی گھوڑے زخمی ہو کر گرے، کئی فوجیں وہاں کٹ گئیں، اور اس کے بعد وہ جان بچا کر پھر خیمہ یزید میں آ گئے، یزید کے لشکریوں میں آ کر مل گئے اور کہا اس طرح سے جنگ نہیں ہوگی۔ پھر عمرو بن سعد نے کہا اب دیکھنا تم سب گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس نے خیمہ حسین کی طرف تیر چلایا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ طبل بجائے گئے، باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے، وہاں پر طبلے، بانسریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے۔ آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، شاید آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ہوگا حسین کو بلا رہے ہوں گے کہ پھر سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ طبلے بجائے گئے تھے یزید کی طرف، اور اس کے لشکریوں نے اعلان کے لیے ڈھول باجے بجا کر کے شروعات کی جنگ کی۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، حر بن یزید جو آئے امام علی مقام کی بیعت کی تھی اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا، وہ اٹھے اور جانے لگے تو حر بن یزید کا بیٹا علی وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے ابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے، مجھے اجازت دیں۔ تو سب سے پہلے حر بن یزید کا بیٹا میدان کربلا میں اترا۔ یہ امام علی مقام کے وہ نئے ساتھی ہیں جو اسی دن ملاقات کی ہے اور اسی دن نکل پڑے، اور اس جوان نے 2-3 لوگوں کو اپنی تلوار سے مارا، لیکن زیادہ دیر تک وہ نہیں مار سکا۔ اچانک اسی اسنا میں ظالموں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا۔ نوجوان بچے کا جیسے ہی انتقال ہوا، حر بن یزید کہتے ہیں کہ میں گھوڑا دوڑا کر میرے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے نکلا تھا کہ حسین کے نام پر میرا شہزادہ گر گیا ہے، بیٹا میرا انتقال کر گیا ہوگا، اس لیے کہ وہ بار بار چلا رہا تھا ادرکنی یا ابتا، اے میرے ابا آ جاؤ، مجھے پکڑ لو، مجھے اٹھا لو، اور اس کی روح قبض ہو چکی تھی حر بن یزید کے بیٹے کی۔ حر کہتے ہیں میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے جوان بچے کے تک پہنچنا چاہ رہا تھا، دیکھا وہاں پر مجھ سے پہلے حسین ابن علی پہنچے ہوئے ہیں اور امام علی مقام اس جوان کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر کے خیمے کی طرف لا رہے تھے۔ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے، یہ غلام زادہ ہے، آپ اپنے کندھوں پر اس غلام کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا حر تجھے معلوم نہیں، دنیا کا دستور ہے بوڑھا باپ جوان کی میت کو نہیں اٹھاتا، بوڑھا جوان کے لاشے کو نہیں اٹھا پاتا، کیونکہ کندھے جھک جاتے ہیں، جھول جاتے ہیں اور کمر ٹوٹ جاتی ہے،
یاد رکھنا اگر کسی کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے، کون سا باپ ہے جو جنازہ اٹھانے کی ہمت کرے گا؟ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے، آپ اٹھا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اے حر تجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے کہ جوان بیٹوں کو باپ نہیں اٹھا پاتا، تو میں اٹھاؤں گا جب تک رہوں گا۔ لیکن کربلا نے وہ بھی منظر دیکھا جب حسین نے خود اپنے شہزادوں کی لاشیں اٹھائے، تب کوئی دوسرا اٹھانے والا تھا ہی نہیں۔ اے میرے عزیزو، امام علی مقام اس جوان بچے کی لاش کو خیمے تک لے آئے۔ حر بن یزید یہ امام علی مقام کی طرف سے نکلے اور اپنے بیٹے کی موت کا غم بھی لاحق تھا۔ یزید کے لشکریوں پر وہ شیر کی طرح بپھر گئے، جگہ جگہ سے ان کی صفوں کو کاٹتے رہے۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ پکڑ لو حر بن یزید کو اور گرفتار کرو۔ لوگوں نے جب تیروں سے حملہ کیا اور پھر دیکھا کہ تیر کھا کر تقریباً 27 تیر حر بن یزید کے جسم پر لگے، لیکن وہ کسی تیر کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیتے تھے۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھوڑے کو گرایا گیا اور لوگ ان کے جسم پر چڑھ گئے اور ان کا سر بھی جسم سے الگ کیا گیا۔ حر بن یزید کو وہاں پر شہادت ہوئی۔ علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کوئی بھی بچے کو ان کے ساتھیوں نے پہلے میدان میں اترنے نہیں دیا جب تک امام علی مقام کے وفادار ساتھ میں تھے۔ حضرت حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ اسدی اور زہیر بن قین البجلی، عبداللہ، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو امام علی مقام کے ساتھ تھے، خاندان والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے خاندان کے کسی فرد کو جانے نہیں دیا۔ پہلے خود اترے، حبیب ابن مظاہر آئے، زہیر بن قین آئے، یہ سب لڑتے رہے، عبداللہ آئے، یہ سب لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے جسموں کو یزیدیوں نے پامال کیا، بکھیر دیا۔ اب امام علی مقام کے گھر والوں کی باری آئی، جب ساتھی سب شہید ہو گئے، خاندان ان کے سب لٹ گئے، امام علی مقام کے گھر والوں کا اب مقام تھا یہ کربلا کا خونی منظر جو اہل بیت اطہار سے کڑا امتحان لے رہا ہے، ایک سخت ترین امتحان لے رہا ہے۔ بھوک کا امتحان الگ ہے، پیاس کا امتحان الگ ہے، اور بغیر چھت کے گھروں کا امتحان الگ ہے، اور اس کے بعد تلواروں کے مقابلے کا امتحان الگ ہے۔ امام علی مقام غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں آپ کے بھائیوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جو شہزادے تھے وہ اٹھے، تینوں شہزادے وہ ایک ساتھ گئے اور امام علی مقام کی اجازت سے کربلا میں لڑتے رہے۔ انہوں نے بھی کئی ظالموں کو تہ تیغ کیا، فنا فی النار کیا، لیکن واپس کوئی نہیں لوٹا۔ یہ امام علی مقام کے دونوں شہزادے اب باقی تھے، ان کے علاوہ آپ کے بھانجے اون و محمد تھے چھوٹی عمر کے۔ یہ بچے بھی شہادت کے ذوق سے اصرار کر رہے تھے، چچا جان، مامو جان، ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ کون ہے ہمارا وہ بچہ جس بچے کو ہم اپنے ہاتھ میں چھری دیتے ہوں؟ ہم تو ننھے بچوں سے چھری بھی چھین لیتے ہیں، کہیں کاٹ نہ دے۔ لیکن امام علی مقام کے بھانجے جن کی عمر 11 سال کی ہو، 12 سال کی ہو، بڑی وزنی تلواریں اٹھائے یزیدی لشکر کی طرف آئے اور دیکھا اون و محمد کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا بچے تم بھی لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں، تاکہ تاریخ یاد رکھے کہ رسول کے گھر کا ہر بچہ دین پر قربان ہونے میں ذرا بھی پسو پیش نہیں کرتا۔ عمر کبھی اہل بیت نے دیکھی ہی نہیں۔ زینب کی یہ دو دلارے، زینب کی یہ ماہ پارے جن کو بڑا پیار تھا پورے خاندان میں، اون و محمد، اللہ اللہ، یزیدیوں نے ان کے چھیتڑے اڑا دیے، ان کی چمڑیاں چھیل دیں اور سب کو دکھایا کہ یہ زینب کے بچے ہیں۔ دیکھو اتنی عمر میں یہ لڑنے کے لیے آ گئے تھے، ان کے جسموں کو تار تار کر دیا گیا اور کربلا کے میدان میں ان کے ٹکڑے بکھیر دیے۔ اللہ اللہ، یہ منظر زینب نے دیکھا ہوگا، اپنے مہپاروں کا جسم بکھرتا ہوا کیا گزری ہوگی اس خاتون جنت پر۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے سگے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے امام قاسم جن کی عمر 19 سال کی تھی، ان کی سگائی ہو چکی تھی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو امام علی مقام کی بیٹی تھیں۔ حضرت امام قاسم آئے، کہا چچا جان، خاندان کے لوگ بھی جا چکے، چچا سارے جا چکے ہیں، مسلم بن عقیل کے شہزادے گئے، آپ کے وفادار ساتھی چلے گئے، جو جاتا ہے واپس پلٹتا نہیں،
آپ مجھے اب اجازت دیں، اب میں گھر کا فرد ہوں۔ امام علی مقام نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی حسن کی تم ایک ہی تو علامت بچے ہو، تمہیں دیکھ کر میں بھیا کی یاد کیا کرتا تھا، اے قاسم کیا تم بھی جاؤ گے؟ امام قاسم نے کہا چچا جان یہ کیسی بات ہے، کیا آپ نے سارے لوگوں کو شہادت کا جام دے دیا اور مجھے اس سے کیسے محروم کرتے ہیں؟ امام علی مقام نے امام قاسم کے ماتھے کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور کہا میں نے اپنے بھائی حسن کا غم اب تک نہیں بھولا، جاؤ قاسم اللہ تیری حفاظت کرے۔ امام قاسم آئے، اللہ اکبر، امام قاسم کی جواں مردی تو ایسی تھی، کیوں نہ ہو رسول اللہ کے گھر والا، وہ ایسا شہزادہ جو حسن مجتبیٰ کا لاڈلا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر جب آواز لگانے لگا یزیدیوں کو کوئی مقابل میں ہے، کوئی میرے سامنے آئے گا۔ عمرو بن سعد نے ایک مشہور و معروف پہلوان ازرق نام کا پہلوان اس سے کہا کہ جاؤ اس قاسم سے لڑو۔ اس نے کہا ہاں اس بچے سے مجھ جیسا پہلوان لڑے گا؟ کہا کہ میں پہلے اپنے 4 بیٹے ہیں ان میں سے کسی کو بھیجوں گا، وہ خود ہی کام تمام کر کے آ جائیں۔ اس پہلوان کے بڑے 4 بیٹے ہٹے کٹے لہیم و شہیم تھے، اس میں سے ایک بیٹے کو بھیجا امام قاسم کے سامنے۔ امام قاسم اللہ اکبر، وہ کربلا کا دولہا جس کی قوت دیکھیں آپ، 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد تلوار ایسے چلاتا تھا جیسے ہواؤں میں بجلیاں کڑکتی ہوں، بجلیوں کی سی چمک پیدا ہوتی تھی۔ ایک وار تھا، ہم تو یہاں مرغوں کو ایک بار میں ذبح نہیں کر پاتے، امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں ازرق کے بیٹے کو فنا فی النار کیا۔ دوسرا بیٹا آیا اس کو بیچ میں سے کاٹ دیا، تیسرا آیا اس پر تلوار چلائی، چوتھا آیا اس پر تلوار چلائی، 4 بیٹوں کو چند ہی منٹوں میں آپ نے صفایا کر دیا۔ ازرق یہ دیکھ کر کے پریشان ہوا، میرے 4 ہونہار پہلوان بیٹوں کو اس قاسم نے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ وہ شیر کی طرح چنگھاڑتا ہوا میدان میں آیا اور کہا اے قاسم تو نے میرے 4 بیٹوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اب میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا امام قاسم کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کی تلوار ہے، کیونکہ امام قاسم کی تلواریں کند تھیں، مڑ رہی تھیں۔ وہ جو ازرق پہلوان کے بیٹے کی تلوار تھی، قتل ہونے کے بعد آپ نے وہ اٹھا لیا تھا۔ اب ازرق نے پوچھا یہ میرے بیٹے کی تلوار ہے، تیرے پاس کیسے آئی؟ کہا تیرے بیٹے نے یادگار کے طور پر مجھے دیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تیرا بھی خاتمہ کروں، تیری حیثیت میرے سامنے ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ ازرق بپھر گیا اور چلانے لگا۔ اسی اثناء میں امام قاسم نے الحرب خدعۃ کے طور پر صرف اتنا کہا ازرق تیری پہلوانی کے جوہر ہم نے بہت سنے، تیرے کارنامے ہم نے بہت سنے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنا بھی نہیں آتا، تو جس گھوڑے پر بیٹھا ہے اس کی نکیل تو دیکھ الٹی باندھا ہے۔ آپ نے اس کو توجہ مبذول کرانے کے لیے بولا یہ کسی پہلوان کی توہین ہے، جنگ کے میدان میں کسی سپہ سالار کو یہ کہنا کہ تجھے گھوڑے کی نکیل باندھنی نہیں آتی اس کی توہین ہے۔ ازرق نے جھک کر اپنے گھوڑے کی زین کیا دیکھی، آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پر ایسا مارا کہ سر اچھل کر گر گیا۔ عمرو بن سعد کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمارے پہلوانوں کا خاتمہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس کے بعد حکم دیا اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ علی کا شیر ہے، یہ فاطمہ کا گھر کا دلارا ہے، اس کے ساتھ اکیلے نہ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ پورا جملہ جتھا مل کر کے حملہ کرے، حتیٰ کہ یہ کتوں کا جتھا آیا، تقریباً 25 لوگ امام قاسم کے ارد گرد منڈلانے لگے، کوئی تیر ادھر سے مارتا کوئی ادھر سے مارتا، تلواروں سے ایک فاطمہ کا لاڈلا کتنوں کا مقابلہ کرے گا؟ تنہا علی کا لال خاروں میں گھر گیا، وہ گل ازار فاطمہ کانٹوں میں گھر گیا۔ اور اس کے بعد امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے اتنا زخم دیا کہ ان کے سر میں نیزے مارے، ان کے سینے پہ نیزے مارے، پیچھے پیٹھ پر نیزے مارے، جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں تیر نہ مارے ہو۔ امام علی مقام امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئیں، اب دم جاتا رہا، گھوڑے پر ہی آپ نے اپنی گردن لڑکھا دی۔ اور اتنی ہے روایت کہ سارے شہزادے گر کر انتقال کر گئے، لیکن امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گھوڑے پر ہی رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ڈر کر کے آپ کے جسم کے ساتھ بڑی بدتمیزیاں کی۔ امام حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آئے، کہا اے ظالمو ہٹ جاؤ، میرا قاسم گھوڑے سے میرے بغیر نہیں اترے گا، وہ نہیں اترے گا۔ امام حسین آئے، امام قاسم کو گھوڑے سے اتار لیا، دیکھا تو نیچے سلانے کی تک جگہ نہیں تھی کہ تیر اتنے لگے ہوئے تھے، جسم کو اتنے تیر ہیں کہ سونے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ سر امام حسین نے اپنی گود میں لیا، امام قاسم مسکرائے اور پھر اپنی روح قبض انصری سے ان کی روح نکل گئی اور جان آفریں کے سپرد کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام قاسم کی موت کا غم، ان کی شہادت کا غم حسین ابن علی کو بے چین کر گیا۔ یہ اتنا بڑا لاشا اٹھا کر کے لاتے تھے۔ امام حسین کی عمر اس وقت 56 سال کی تھی۔ 56 سال کی عمر میں یہ شہزادوں کا بوجھ اٹھا کر لانا، اور خیمے کے پاس جگہ جگہ شہزادے جمع ہیں، علی کے بیٹوں کی لاشیں ہیں، اور امام حسن کے بیٹوں کی لاشیں، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی لاشیں سب جمع ہیں، اور امام حسین کو قبر کھودنے کا تک موقع نہیں مل رہا ہے۔ جنگ اتنی گھمسان کی چل رہی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کی مدد میں آپ کے لاشوں کے ساتھ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا، نماز پڑھنے کا کوئی وہاں انتظام نہیں تھا۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ خیمے میں تھے۔ اب دیکھا کہ امام قاسم جا چکے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ ہونہار شہزادہ، اللہ اللہ، فاطمہ کے گھر میں ظاہر سی بات ہے شباہت رسول اللہ کی کیسے نہیں آئے گی۔ امام حسین کے بیٹے امام علی اکبر، جن کے متعلق پورا مدینہ کہتا تھا، جو صحابہ نے رسول کو دیکھا تھا، علی اکبر کی شباہت، چہرہ پورا رسول پاک سے ملتا جلتا تھا۔ جو دیکھتا تھا علی اکبر کو کہتا تھا ہذا شبہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا عکس لے کر کے آیا ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، خلقاً و خلقاً و منطقاً، کہا گیا ہے اخلاق میں بھی، سیرت میں بھی اور گفتگو کرنے میں بھی۔ علی اکبر کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی عمر کے بچے، ذرا توجہ دو، 18 سال کی عمر میں تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہماری عیاشی کے دن ہیں، ہمارے گل کھلانے کے دن ہیں، آج ہم گناہوں کے اڈوں پر جا کر اپنی عمر کو اس طرح برباد کرتے ہیں۔ 18 سال کے بچوں، جاؤ علی اکبر کے دروازے پر پوچھو، کیا ان کی جوانی نہیں تھی؟ کیا ان کی خواہشات نہیں ہوں گی؟ کیا ان کے گھر میں کوئی کھیلنے کودنے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں؟ آج تم اپنے والدین سے ضد کر کے اپنے تمام خواہشات پوری کروا لیتے ہو۔ علی اکبر نے زندگی بھر میں کون سی ایسی ضد کی؟ ایک ہی ضد کیا۔ خیمہ حسین میں آئے، کہا بابا جان اب مجھے اجازت دے۔ امام حسین نے کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو مت جا۔ سارے لوگوں کو امام حسین خود ہی اجازت دے رہے تھے، علی اکبر نے ضد کرنا شروع کیا کہ بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں، میں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو کیسے جاتا ہوا دیکھوں، برائے مہربانی آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ پہلا شہزادہ ہے جن کو امام حسین نے کہا جاؤ بیویوں سے اجازت لے آؤ، اماں اور پھوپھی سے اجازت لے آؤ۔ علی اکبر گئے اپنی سگی پھوپھی سیدہ زینب کے خیمے میں، اور ان کی ماں تھیں حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ، اور چھوٹی سی بہن بھی تھی سکینہ۔ اندر داخل ہوئے خیمے میں، کہا کہ سارے چلے گئے اور میری باری آئی ہے، اور بابا نے کہا ہے کہ تم سے اجازت لے کر کے جاؤں۔ بیویاں کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر ہم پر رحم کرو، ہم عورتوں کی بے بسی کو تو دیکھو، کوئی تو بچ جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا سکے، کوئی تو بچے، ہماری بے بسی پر رحم کرو۔ تو ساری عورتیں گھر گئیں، تو علی اکبر نے ساری عورتوں کو اللہ حافظ کہا، اور کہا شاید میری زندگی میں آپ سے اجازت نہ مل سکے، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر دیکھ رہا ہوں، میرے آقا میرے انتظار میں ہے، جب یہاں فرات بند ہو چکا ہے تو جینے کا کیا مطلب، کیا حوض کوثر بھی نہ پیوں؟ تو ان کی ماں نے کہا علی اکبر اللہ حافظ جاؤ۔ علی اکبر چلے گئے، امام علی مقام نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا، ان کے کمر پر پٹا باندھا، امامہ پہنایا، تلوار ہاتھ میں دی۔
کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ۔ جب وہ بڑھنے لگے، بوڑھا باپ ہے، 56 سال کی عمر ہے، پیچھے سے پکارنے لگے مہلن مہلن، بیٹا تھوڑا آہستہ سے جا، آہستہ جا، تیرا گرنا مجھے پسند نہیں ہے، گھوڑے پر سے تو نہ گر جائے۔ امام علی مقام نے لاڑوں سے پالا تھا اس شہزادے کو۔ اپنی زندگی کی فصل بہار جب سامنے جا رہی ہو اور اس وقت باپ اور ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے میرے عزیزوں، یہاں ہم جو غم کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں، جو اس مقام پر ہوں گے ان کی کیفیت کو پوچھو، ان کے تو آنسو سوکھ چکے تھے، پانی بہنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا۔ حسین ابن علی نے 2 مرتبہ پیچھے بلایا، علی پیچھے آؤ، وہ واپس آتے تو ایک ہی بات امام حسین کہتے کہ بیٹا تم ظالموں میں گھر جانا تو صبر کا دامن مت چھوڑنا، کوئی جملہ تمہارے زبان سے غلط نہ نکلنے پائے۔ اہل بیت کسی کو گالی نہیں دیتے، تم گالی گلوچ نہیں کرنا، یہ پیغامات امام حسین کے تھے۔ علی اکبر نے سر جھکایا اور اپنے بابا کی اجازت لے کر کے یہ شہزادہ چلا۔ اللہ اللہ یہ آواز دیتے رہے۔ کوفہ کے وہ شریک لوگوں میں سے، یزیدی لشکریوں میں سے لوگ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب علی اکبر نمودار ہوئے ان کی پیشانی پر اتنا نور تھا کہ ہم دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، اتنا حسین و جمیل چہرہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن ظالموں نے دنیا کی لالچ میں اسی حسین چہرے پر تلواریں اور تیر چلانا شروع کیا۔ علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے، بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین کے بعد سب سے زیادہ وقت تک اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے تو ان کے بیٹے علی اکبر نے مقابلہ کیا ہے۔ سیدنا علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے، ادھر ان کی ماں حسین ابن علی کی زوجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی بہو ہے، اپنے گھر میں اندر بیٹھی اور ان کے پاس ایک جبہ تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت ہے، وہ پکڑ کر کے دعائیں کر رہی تھی، پتہ نہیں وہ خیمے میں بیٹھ کر دعاؤں میں مصروف تھی۔ جب علی اکبر دوپہر کے وقت لڑتے رہے، کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لوگوں نے آپ کو اس قدر دوڑایا وہاں پر گھوڑوں کو کہ آپ شدت پیاس سے بلبلانے لگے، زخموں سے چور تھے، پیشانی پوری لہو لہان تھی، حتیٰ کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے بھی خون جاری تھا، ناک پھٹ چکی تھی اور ناک سے خون جاری تھا، وہ ہم شبیہ رسول کا چہرہ خون میں گرا ہوا تھا۔ لیکن بیچ میں ایک مقام ایسا آیا کہ حسین کا کوئی شہزادہ واپس تو نہیں آیا۔ علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے، خیمے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، کہا یا بتا اے ابا۔ حسین ابن علی خیمے سے دوڑ پڑے، علی اکبر کو دیکھا، تنابیں پکڑ لیں اور ان کی رکاب کو تھام لیا، بوسے دیے، خون صاف کیا، کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا العطش، پیاس کی شدت نے مجھے پھر دوبارہ یہاں لایا ہے، پیاس کی شدت ہے، 3 دن کا پیاسا پانی نہ مانگے تو کیا مانگے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کی رکاب پکڑ کر کھڑے ہیں، اسی اثنا میں بی بی زینب نے شہر بانو کو دیکھا کہ یہ دعاؤں میں مصروف ہیں، پوچھا بی بی کیا دعا کر رہی ہو؟ کہا رسول اللہ کا جبہ ہے، میں نے سنا ہے اس کو پکڑ کر دعا کریں تو کبھی رد نہیں ہوتی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے، اے مالک و مولا، تو نے یوسف کو یعقوب کے پاس لوٹایا تھا برسوں بعد، ایک بار میرے علی اکبر کو میری طرف ایک بار لوٹا دے۔ زینب نے کہا بی بی تیری دعا قبول ہوئی، جا دیکھ خیمے کے باہر تیرا جوان بیٹا علی اکبر کھڑا ہے۔ بی بی باہر آئی، دیکھ کر فرط محبت سے چیخ پڑی، اے مولا تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے، اے بار الہ تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے۔ علی اکبر واپس خیمے کے پاس آئے، ماں کو پکارا اور کہا مجھے پیاس ستا رہی ہے۔ حضرت بی بی شہر بانو کہتی ہیں اندر دوڑتی گئی، پورے کربلا میں دردناک منظر ہے، کہتی ہیں جو مشکیزہ تھا اٹھا کر بار بار جھٹکتی تھی، ایک بوند تو پانی مل جائے، وہ سوکھے مشکیزے کو جھٹکتی رہ گئی، ایک بوند بھی پانی اس سے نہ نکلا۔
پھر رکھتی تھیں. منظر وہی یاد آتا ہے. ایک بار بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ کے بیچ. یہاں حسین کی زوجہ 6 سے 7 مرتبہ مشکیزہ اٹھاتی تھی، جھٹکتی تھی، پھر رکھتی تھی، پھر اطمینان نہیں ہوتا، پھر اٹھاتی، جھٹکتی، شاید کچھ پانی نکل جائے. جب کچھ پانی نہ نکلا تو امام حسین نے اپنی انگلی، شہادت کی انگلی، علی اکبر کے منہ میں دی. کہا جب میں بچپن میں پیاسا ہوتا میرے آقا مجھے اسی طرح سے اپنی زبان دیتے تھے اور انگلی اپنے منہ میں رکھتے تھے. بیٹا تو میری انگلی چوس لے، تیری پیاس ختم ہو جائے گی. جوان علی اکبر نے مولا حسین کی انگشت مبارکہ کو چوما اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ گئے. یہ حسین کے بیٹے کا آخری دیدار تھا، وہ آخری سلام تھا. بیویاں رخصت کر گئیں اور اس کے بعد یہ علی کا لال، یہ شہزادہ حسین لڑتے ہوئے بھڑ گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ موت میری بہت قریب ہے. یزیدیوں کو للکارتے ہوئے ان کے صفوں میں گھس گئے. صفیں درہم برہم ہوئی، لیکن جیسی ہی صفوں میں اندر داخل ہوئے عمرو بن سعد نے گھیرا لگایا اور کئی لوگوں کو گھیر کر کے حملہ کرنے کا حکم دیا. علی اکبر کو گھوڑے سے اتارا گیا اور ان کے جسم کے ساتھ مسلح کیا گیا. امام علی اکبر کی ناک کو کاٹا گیا، ان کے کان کو کاٹا گیا، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، ان کی انگلیاں الگ کی گئیں. حسین کے شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن میرے عزیزوں، 1000 ٹکڑے ہو جائے، قرآن پھر بھی گواہی دیتا ہے، خبردار انہیں مردہ نہ کہنا. اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں. علی اکبر کو اٹھا کر میدان کربلا میں جیسی پھینکا گیا، حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور اپنے جبے کو سنبھالتے ہوئے کہ ہائے میرا علی، ہائے میرا علی اکبر. لیکن اسی اسنا میں روایت یہ بتاتی ہے گھوڑوں کا ایک جھنڈ آیا جو امام حسین کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کے جوان بیٹے کی لاش کو رونتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ لاش اٹھانے تک نہیں دیا. علی اکبر کی لاش کو گھوڑوں نے رون دیا. حسین ابن علی واپس چلے آئے، خیمے میں چلے آئے، اور اس کے بعد یہ بے کسی ایسی تھی کہ درد سنائے تو کس کو سنائے. آپ نے پکار کر کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ کوفہ میں سے کوئی آنے والا نہیں تھا. آپ نے پکار کر کے لوگوں سے کہا کیا میرے گھر کی بے بسی تم سے نہیں دیکھی جاتی؟ اب یہاں حالات ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ، اب گھر میں کوئی باقی نہیں تھے اور پیاس کی شدت ایسی تھی، دوپہر کا وقت، کڑی دھوپ، عاشورہ کا دن. اور آج بھی جائیں آپ کربلا کی جو گرمی ہے، گرمیوں کے موسم میں جاؤ گے تو تمہارے پیر جل جائیں گے. اگر بنا چپل کے تم نے وہاں پر چلنے کی بھی کوشش کی تو تمہارے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے. ان شہزادوں کے پیروں سے چپلیں تک چھین لی گئی تھی، گرم ریت پر انہیں دوڑایا گیا تھا. حسین ابن علی نے بے کسی اور بے بسی کی طرف دیکھا. آپ کے بھائی عباس علمبردار کھڑے ہوئے، کہا مولا مجھے اجازت دے، میں کسی طرح ان سے بھڑ جاؤں گا اور پانی لے آؤں گا. کہا کہ پانی کا چھوڑ دو، ہمارے گھر کی فکر کرو. کہا مولا آپ کی بچی سکینہ بار بار کہتی ہے چچا کیا مجھے ایک چلو بھی پانی نہیں پلا سکتے؟ کیا مجھے تھوڑا سا پانی آپ نہیں دے سکتے؟ سکینہ کی عمر 9 سال کی تھی. 9 سال کی بچیاں ہمارے سامنے میرے عزیزوں وہ کلیاں ہوتی ہیں، وہ پیار کرنے کی ہوتی ہیں، محبت سے دیکھنے والی بچیاں ہوتی ہیں. ہم تو کانٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے ہماری بچیوں کو. سکینہ بے یار و مددگار خیمے میں جب اپنے چچا کو پکارنے لگی، کیا چچا سارے شہزادے پانی سے پیاسے چلے گئے، کیا بچیوں اور عورتوں کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا؟ حضرت عباس نے کہا سکینہ تم نے میرے جوش کو للکارا ہے، لاؤ مشکیزہ اور میں پانی لا کر کے رہوں گا، تم انتظار کرنا دیکھ کہ میں ابھی پانی لاتا ہوں اور پورے خیمے کو پلاتا ہوں. مشکیزہ اٹھایا اور چل پڑے دریائے فرات پر. آپ تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے پورے یزیدی لشکر کو چھانٹ دیا اور کوفہ کے یہ بزدلوں کی فوج میں سے نکلتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے. فرات میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا پانی جوش مارتا ہوا، ٹھنڈا پانی، ندی کا میٹھا پانی، اور مشکیزہ ہاتھ میں ہے.
اٹھایا۔ میرے عزیزو، آج افطاری کا منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں، سامنے ٹھنڈا شربت رکھا ہو، میٹھا پانی رکھا ہو، اذان کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اٹھائے اور پی جاتے ہیں۔ کس کا روزہ ہے یا نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں۔ مولا عباس کو دیکھو، چلو اٹھایا اور کہا کہ میں تھوڑا پانی پی لوں، پھر مشکیزے میں بھروں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوسنا شروع کیا۔ برا ہو تیرا، تو نے حسین کے بغیر پانی پینے کا سوچا کیسے؟ چلو سے پانی پھینک دیا اور کہا مولا حسین اپنے خیمے میں پیاسے، بچے تڑپ رہے ہیں اور عباس یہاں پہنچ گیا ہے تو کیا پانی پی لے گا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا، پورے مشکیزے میں پانی بھر لیا اور اس کے بعد چل پڑے۔ جب جیسے ہی چلے، یزیدیوں کے ساتھ حملہ ہوتا رہا اور لوگوں نے پکار کر کے کہا، عمرو بن سعد نے، اے لوگوں، خیمے حسین تک پانی جانے نہ دینا، اگر پانی چلا گیا تو پھر جنگ بھاری پڑ جائے گی، ہمارے لیے یہاں پر جنگ لمبی ہو جائے گی، لہذا عباس کو روکو۔ کسی طرف سے ایک ظالم آیا، جس ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ پکڑا تھا اس ہاتھ کو اس نے تلوار سے کاٹ دیا، مونڈھے سے ہی ہاتھ گر گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، ظالم نے تلوار چلائی، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ عباس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کفین، ذل کفین، دو ہاتھ والا۔ سب دو ہاتھ والے ہوتے ہیں، لیکن عباس علمبردار کے دونوں ہاتھ جیسے نکلے، اب بھی مایوسی نہیں تھی، اپنے دانتوں سے مشکیزہ اٹھا لیا۔ وہ پانی کا مشکیزہ جو ہوتا تھا چمڑے کا، دانتوں سے اٹھا لیا اور کہا میں پہنچا کر کے رہوں گا خیمہ حسین میں۔ پکارے عباس، اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا، تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میں کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ۔ یہ عباس علمبردار کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اسی اسنا میں ظالموں نے ایک تیر ایسا چلایا کہ وہ سیدھا تیر آپ کی آنکھ میں گھس گیا، آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ اب تو حال یہ تھا کہ میرے عزیزو، تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بھی تو نہیں تھے، تیر اگر کھینچ کر کے نکالا جائے ہاتھ بھی نہیں تھے، اور ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا۔ عباس اب تک نہیں روئے، ہاتھ کٹ گئے، آنکھ میں تیر چبھ گیا، رونا نہیں آیا۔ اسی اسنا میں کسی نے آ کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا پانی کا۔ عباس کا صبر نہیں ہو سکا، چیخ نکل گئی، ہائے مردود، تو نے کیا کیا؟ میرے ہاتھ لے لیا، آنکھ پھوڑ دیا۔ ٹھیک تھا، لیکن یہ پانی میں سکینہ تک پہنچا کر آ جاتا۔ آپ اسی غم میں نیچے زمین پر گر گئے۔ سوچو، جو گھوڑے پر بغیر ہاتھوں کے گرا ہوگا کیسے گرا ہوگا؟ تم اگر اوپر سے گرو گے تو ہاتھ وغیرہ سے اپنے آپ کو سنبھال لو گے، دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہو، چاہے وہ منہ کے بل گرے کہ سر کے بل گرے، کس طرح سے گرا ہوگا؟ جبکہ ایک آنکھ میں تلوار ہے۔ پکارا اپنے بھائی کو، اپنے بھائی امام حسین کو پکارا، مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے کہ پورا امامہ کھل گیا تھا اور کپڑے الجھ گئے تھے۔ دوڑتے ہوئے آئے، عباس کو اٹھایا، سر لیا، اب بھی جان باقی تھی۔ کہا امام علی مقام سے کہ ہاتھ دونوں نہیں ہیں، تیر آپ اپنے ہاتھ سے نکال لیں۔ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ امام علی مقام نے تیر آنکھ سے نکالی تو آنکھ کی پتلی بھی تیر کے ساتھ باہر آ گئی، دوسری آنکھ میں خون جمع تھا۔ عباس اسی اسنا میں کہہ رہے تھے، مولا بس دو تین خواہشیں ہیں۔ کہا عباس کہو تو صحیح۔ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھ پر جمع ہوا خون صاف کر دیں، آخری بار ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھ لوں، ایک بار آپ کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ لوں۔ مولا حسین نے اپنے امامے کے کپڑے سے ان کی آنکھیں صاف کی۔ جب آنکھ کھولی تو عباس سے کہا اور کیا خواہش ہے بتاؤ؟ کہا مولا میری لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف مت لے جانا، خیمے کی طرف نہ لے جانا۔ کہا کیوں؟ ساری لاشیں تو میں نے وہیں جمع کی ہیں۔ کہا عباس کہنے لگے مولا اس لیے کہ میں سکینہ کا مجرم ہوں، میں اس کے لیے پانی کا وعدہ کرایا تھا، بغیر پانی کے واپس میرے جانے کی ہمت نہیں ہے، میری لاش کو یہی چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے میری لاش خیمے تک نہ پہنچائیں، کہیں سکینہ ناراض نہ ہو جائے،
کہیں وہ میرے خلاف نہ بولنے لگے کہ پانی کا وعدہ کیا اور لایا نہیں۔ عباس علم بردار یہ گفتگو کرتے کرتے اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 56 سال کے بڑھاپے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اپنی کمر پر یوں ہاتھ رکھا، قال آن انکسر ظہری، مولا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کیونکہ عباس کو مولا حسین اپنی ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو اٹھائے ہیں، پھر لے آئے ہیں۔ بیویوں نے پوچھا عباس پانی لانے کے لیے گئے تھے، لے آئے؟ کہا پانی تو نہیں لے آئے، وہ خود پینے کے لیے نانا کے حوض کوثر چلے گئے ہیں، وہ جا چکے ہیں۔ عورتوں میں غم کا ماحول تھا، اب جوانوں میں کوئی نہیں باقی ہے، اور اندر موجود امام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اصغر کی ماں تھیں، روایات کے اختلاف کے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئی، کہا مولا میرا دودھ سوکھ گیا ہے، جب عورتیں کھائیں نہ پئیں تو دودھ تو سوکھ جائے گا۔ کہنے لگیں کہ جائیں آپ یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں، اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دیں گے۔ تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لے آئے، کہا اے ظالموں، اے یزیدیوں، تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگے ہیں، دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ابھی بولتا نہیں، اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوکھ گیا ہے، تم چاہو تو اسے چند قطرے فرات کے پلا دو۔ ادھر سے آواز آئی، شمر ذی الجوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو۔ حسین ابن علی نے کہا اے ظالمو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لو تم ہی پلاؤ۔ ظالموں نے کہا، شمر ذی الجوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو، ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پلانا ہے۔ حسین ابن علی کے پاس آئے، اس وقت بھی ظالموں کے پاس اتنا رحم نہیں تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی پلاتے۔ خولی بن یزید یا شمر ذی الجوشن کا ایک معتمد خاص تھا، اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو، حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا۔ زوردار ایک تیر چلایا، وہ تیر سیدھے ننھے علی اصغر کے حلقوم میں آ کر چھپ گیا۔ وہ بچہ ایک آہ بھرا اور جیسی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا، خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا۔ امام عالی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا، دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھاڑ کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا اور گلے میں تیر چبا ہوا، اب تو رونے کی آواز بھی نہیں تھی، آواز بند ہو گئی تھی۔ حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ مولا میں رب ذوالجلال کے حضور آگے بڑھایا، کہا اے رب ذوالجلال، تیرے نبی کے دین کے لیے میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے، اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے۔ اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا، کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے ہوئے روتے ہوئے، ہمارے بچے کسی کام کے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہمارا بچہ ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم روتے ہیں۔ وہ رسول کے شہزادے تھے، وہ فاطمہ کے لاڈلے تھے، ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا۔ وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے، ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ آنکھوں میں آنسو تک نہیں رہ گئے تھے۔ مولا حسین اس بچے کے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں، چھپا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں، کسی کو نہ بتایا جائے کہ بچے کے غم سے سب بے حال ہو جائیں گے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو علی اصغر کی ماں زوجہ حسین پوچھتی ہے کیا بچہ پانی پی چکا؟ بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، خاموش ہے بچہ، کیا انہوں نے پانی دے دیا؟ خدا ان کا بھلا کرے۔ حسین ابن علی نے کہا ام البنین، ام لیلا، تمہارا بچہ اب کبھی نہیں روئے گا، تمہارا بچہ اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا، انہوں نے ایسا پانی پلایا ہے کہ تمہارا بچہ اب کبھی تم سے دودھ بھی نہیں پوچھے گا۔ اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ خون میں لت پت بچہ تھا۔ اس لاش مبارکہ کو اس زوجہ امام حسین کی گود میں ڈالا گیا۔ اس زوجہ پر لاکھوں سلام کہ نہ سینہ ٹھوکا، نہ ماتھا پیٹا،
बल्कि उस बच्चे को जगह जगह से चूमती रही। कहा रब्बे जुल जलाल ने अपनी अमानत वापस ली है, मेरे मौला ने अपनी अमानत वापस ली है। हाँ, दुनिया में एक तारीख रकम रहेगी, लड़ते हैं शहसवार बड़े बड़े मैदान में, मैदान जंग में जिहाद के लिए जाते बड़े बड़े पहलवान, लेकिन मेरा 6 महीने का बच्चा क़यामत तक ऐसा कोई पहलवान नहीं आएगा। तारीख रकम हो गई कि 6 महीने का बच्चा भी यजीदियों के साथ लड़कर के आया है। यह हुसैन का घराना था। अली असगर की शहादत के बाद घर में एक अजीब सी कैफियत थी। अल्लाहु अकबर, यह आखिरी वक्त है मेरे अजीज हो। हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में सिवाय उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन के, जो बीमार थे, उनकी उम्र 22 साल की थी, कमजोर थे, बुखार ज़दा थे, लेटे हुए खीमे में बुखार से उनका जिस्म तप रहा था। वो सारा मंजर वो अपनी बीमारी में देख रहे थे। अब कोई बाकी नहीं था, बच्चे को तक नहीं छोड़ा तो कौन बाकी रहेगा। इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, कुरान को जल्दी से खोला, तिलावत करने लगे। अचानक खीमे के दरवाजे पर देखा, आहट महसूस हुई तो उठा करके चेहरा देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जुब्बा पहनकर खड़े हैं। कहा बाबा इजाजत दे दें। मौला हुसैन तड़प कर उठे। कहा ज़ैनुल आबिदीन, मेरे घर में अब बचा कौन? मेरे बाद इन बीवियों को कौन देखभाल करेगा? इन औरतों को कौन ले जाएगा? और मेरी नस्ल तुमसे ही तो चलनी है। इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को मौला हुसैन ने रोक दिया, बिस्तर पर लिटा दिया और कहा कि अब मेरा वक्त है, मेरा मकाम है। इसी हसना में औरतों को कुछ नहीं कहा। फिज़ा कनीज थी फातिमा ज़हरा की, बुलाया, ए फिज़ा जाओ, अंदर बीबियों के पास एक संदूक है, उस संदूक में एक जुब्बा रखा है, वो जुब्बा उठा लाओ, लेकिन खबरदार ज़ैनब को मत बताना, ज़ैनब से मत कहना। वो फिज़ा गई, जल्दी से वो संदूकचा खोलने लगी और जुब्बा उठाया तो बीबी ज़ैनब देख ली। कहा क्या कर रही हो? कहा ये जुब्बा ले जाने के लिए मौला ने हुक्म दिया है। वो दौड़ती हुई आई, ला मैं ये जुब्बा लेकर के जाती हूँ। वो खुद अपने हाथों से ले आई मौला हुसैन के खीमे में और वो जुब्बा ला करके देती हैं और पहनाती हैं। इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब तुझे मालूम है अम्मा कहती थी, फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, हुसैन ये जुब्बा संभाल कर रखना, ये तेरे बाबा हैदर कर्रार का है जो रसूलुल्लाह ने उन्हें दिया था और मुझे वसीयत की थी, फातिमा तेरा बेटा जब भी मुसीबत में आए तो ये जुब्बा उसे पहना देना। ज़ैनब कहती है, सच कह रहे हो भैया, मुझे भी माँ ने कहा था कि ज़ैनब हुसैन कभी अगर मुसीबत में आ जाए, अगर वो जुब्बा भूल जाए तो अपनी हाथ से पहनाना। दोनों ने एक दूसरे को समझाया, माँ की वसीयत पर अमल किया। वो कैसा मंजर था जब हुसैन दूल्हा की शक्ल इख्तियार कर गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामा पहना हुआ है और जुब्बा मुबारका हैदर कर्रार का जो रसूल का अता किया हुआ है, जाफर तैयार का पट्टा बांधा और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबर्रुकात आपके साथ थे, तलवार हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार आपके हाथ में थी। ये सारा मंजर पूरे खीमे को रुला गया, जैसे कोई जवान शहजादा दूल्हा बारात में जाता है खीमे हुसैन से। ये पूरी तैयारियों के साथ हुसैन इब्न अली निकल रहे थे। मुझे वो मंजर याद करके बड़ा दुख होता है। आज हम अपने हुजरे से कभी निकलते हैं तो फिर याद आती है, हुसैन तो खीमा गाह से निकले थे कत्लगाह की तरफ। आज तो हम अमन के लिए बाहर निकलते हैं तो सज संवर करके निकलते हैं, वो बारगाह मौला में निकल रहे थे। इसी असना में हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला करमल्लाहु वजहुल करीम बाहर जाने की तैयारी में है। बीवियों की एक आह निकली। बीबी ज़ैनब ने कहा और बीबी सकीना ने कहा, सारे घर की औरतों ने कहा, बाबा भैया आप किसके हवाले हमें छोड़ जा रहे हैं? हुसैन इब्न अली ने पीछे औरतों की तरफ देखा, कहा मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर जा रहा हूं, सब खामोश हो जाओ, मेरे बाद कोई नोहा नहीं करना, मेरे बाद कोई मातम नहीं करना। उसके बाद सब्र की तलकीन की और फिर आखिरी वसीयत ये थी, खानदान नबुव्वत की बच्चियां कभी बेआबरू नहीं होती, बेहिजाब नहीं होती,
किसी का पर्दा हटने ना पाए, किसी का हिजाब सरकने ना पाए। सारी बीवियों ने सलाम किया। मौला हुसैन निकलकर अपने घोड़े जुलजनाह पर आए। ये बड़ा अजीज घोड़ा था, हुसैन इब्ने अली का बड़ा वफादार घोड़ा है। जुलजनाह को भी हम सलाम पेश करते हैं कि हुसैन की सवारी पूरी जिंदगी भर वो लेकर घूमता रहा। जुलजनाह हुसैन इब्ने अली की प्यास की वजह से जब उसे पानी मिलता तो कभी पिया नहीं करता था। ये रिवायात बताती हैं हुसैन इब्ने अली के बाद उस घोड़े ने कभी पानी नहीं पिया, जिंदा तो रहा लेकिन कभी पानी को मुंह तक नहीं लगाता था। वो जुलजनाह सवार जिसको तैयार करके खीमे के बाहर खड़ा किया गया है। मौला हुसैन जैसी घोड़े पर बैठे, बीवियों की एक अलविदाई आवाज आई, अलविदाई आवाज आई कि हुसैन जाओ, खुदा तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। घोड़े को एड़ लगाई मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था, घोड़ा आगे नहीं जाता था। जुलजनाह को मौला हुसैन ने कहा, ऐ जुलजनाह, तूने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, आज तक तूने मेरी कभी हुक्मातुली नहीं की। तो घोड़े को फिर एड़ लगाई और उसके कान पकड़ करके खींचा। वक्त बहुत कम है हुसैन के पास, चल आगे बढ़, चल आगे बढ़, आज तो अपने जौहर दिखा। मौला हुसैन पुकारते रहे, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता रहा और घोड़ा झुक करके इशारे से पैरों की तरफ दिखा रहा था। हुसैन इब्ने अली उतर करके देखते हैं बीबी सकीना सामने दोनों घोड़े के पैर पकड़ कर बैठी और जुलजनाह से कहती है, ऐ जुलजनाह, क्या तू बाबा को आखिरी बार ले जा रहा है? क्या अब तू आखिरी बार ले जा रहा है? हमारे घर की तमाम रोशनियां तू ले जा रहा है, हमारे घर का सूरज गुरूब करने ले जा रहा है। बच्ची छोटी सी घोड़े के सामने के पैरों को पकड़कर बैठी है। मौला हुसैन घोड़े से उतर आए, बीबी सकीना को उठा लिया, गोद में उठा लिया, माथे के बोसे लिए और कहा, सकीना, तुमने अली असगर की मौत पर सब्र किया, अली अकबर पर सब्र किया, सारी लाशें तूने देखी, अब तू अपने बाबा के साथ भी सब्र का मुजाहरा कर, तो अपने बाबा के साथ भी सब्र का मुजाहरा कर। बीबी सकीना को इसी तरह लौटा दिया गया। वो खीमे में जाकर हसरत भरी निगाहों से देखती रह गई, चौखट पर खड़ी रह गई। मौला हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा छलांग लगाता हुआ मैदान करबला में उतर पड़ा और जैसे ही यजीदियों को ललकारा, फिर एक आखिरी खुतबा हुसैन इब्ने अली ने दिया। मौला हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया। वो खुतबा ये था, हम्द व सलात के बाद आपने पुकार कर कहा, ऐ यजीद की तरफ से आने वाले लश्करियों, क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? अगर तुम्हें मालूम नहीं तो अब भी बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने रसूल की जुबान से मेरी तारीफ में, मेरी फजीलत में जो हदीसें सुनी है बयान करेंगे, जाओ तुम उनसे सुन लो। सहाबा अब भी बाहयात हैं। क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं हूं? क्या मैं हैदर करार अली मुर्तदा का शहजादा नहीं हूं? क्या रसूलुल्लाह ने मेरे लिए ये नहीं फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार? क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरे आका मेरे लबों के बोसे लिया करते थे, मेरी गर्दन को सूंघा करते थे? क्या मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल है? ये तकरीर इतनी लंबी हो गई। हुसैन इब्ने अली की इस आवाज पर यजीदियों में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों से आंसू भी निकल पड़े और यजीदियों में जब ये माहौल हुआ तो शिम्र जिल जोशन अम्र बिन साद जो बदबख्त अजली थे, उन्होंने भड़काना शुरू किया और बीच तकरीर में ही इमाम के तीर बरसाना शुरू किया। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान तकरीर आपके लबों की तरफ तीर बरसाना शुरू किया। कहा कि बंद करो अब अपना बयान, तकरीर बंद करो, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने देखा कि ये अब किसी तरह बाज आना नहीं चाहते, मेरा खून पी करके ही इन्हें सुकून मिलेगा। तो आपने फिर अपनी तलवार लहराई, जो सामने आता था उसे काटते चले गए, जो जिस तरह से आता था उसे कत्ल करते गए। हुसैन इब्ने अली इतनी मर्तबा खीमे की तरफ आते थे और अपनी बीवियों को देखते और फिर चले जाते थे। ये दोपहर का वक्त था, जोहर का वक्त करीब आया और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंदाजा करें वो 56 साल की बुढ़ापे की उम्र है, जो 3 दिन से प्यासा है, 3 दिन से भूख की शिद्दत अलग है, और फिर जो जवानों की लाशें उठाया वो अलग मसला है। मियाँ 2-4 ईंटें उठाओ तो तुम्हारे कंधे दुखने लग जाएंगे, 2-4 पत्थर उठाओ तो तुम्हारे हाथ में वर्म आ जाएंगे। हमने देखा है। और तन्हा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1-2 नहीं तकरीबन 40 लाशें उठाई दिन भर में।
40 से ज्यादा लाशें उठाई, बच्चों की अलग, जवानों की अलग, बूढ़ों की अलग। उन लाशों को उठा करके वो बूढ़ा जिस्म क्या कमजोर नहीं हुआ होगा, प्यास अलग है, भूख अलग है, बीवियों का रोना अलग है, उन्हें बेबसी पर छोड़कर आना ये गम अलग है। हम तो बेहाल हो जाएंगे, हम तो गमों से मर जाएंगे। इसीलिए सब्र हुसैन पर मैं समझता हूं दुनिया के कोई शख्स पहुंच नहीं सकता, उस इस्तिकामत पर कोई नहीं पहुंच सकता। हुसैन इब्ने अली दोपहर के वक्त मौला हुसैन करबला के मैदान में घिर गए। तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, वो फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। अब हुसैन इब्ने अली के मुतालिक जो मैंने शुरू में कहा था, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत दरमियाने अहले बैत। रसूलुल्लाह के इस शहजादे ने फिर ललकारा, लोगों को ललकारते रहे और कत्ल का ये बाजार करम था। अम्र बिन साद ने कहा, हुसैन ने तन्हा 50 लोगों को मार दिया, तुम तन्हा हुसैन को क्यों नहीं मार पाते, तन्हा हुसैन को क्यों नहीं मार पाते। हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक एक रिवायत में ये भी बता दूं मेरे अजीजों, उस हालत में भी हुसैन इब्ने अली ने सखावत का दरिया नहीं रोका था। आपकी शान ये थी कि अब्दुल्ला नाम का एक शख्स कूफा का रहने वाला, वो उस वक्त कूफा में नहीं था जब ये मारके सर हुए थे, वो 6 महीने कहीं तिजारत पर गया था, वापस आया तो उसने कूफा में देखा पूरा बाजार खाली है, घर खाली है। अपनी बेटियों से पूछा क्या हो गया, कूफा में सब दुकानें बंद हैं, सब घर में ताले लगे हुए। उसकी बेटी ने कहा, सुना है हाकिम वक्त के खिलाफ किसी शख्स ने बगावत की है और उस बागी का सर कुचलने के लिए पूरे कूफा वाले गए। अब्दुल्ला कहता है, मुझे मालूम नहीं था कौन सा बागी है, किसने बगावत की। और फिर उनकी बेटियों ने कहा, अब्बा जान आप भी घर में ना बैठे, इसलिए कि हाकिम कूफा इब्ने जियाद ने ऐलान किया है अगर कूफा में किसी घर में कोई जवान बाकी रहा और करबला नहीं गया तो हम उसको तलवार से छलनी कर देंगे, कत्ल कर देंगे। तो अब्दुल्ला कहता है, मुझे डर था, मेरी जान का भी खौफ था कि अगर यहां रहते हुए पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा। कहा ठीक है, मैं भी जाता हूं उस बागी के खिलाफ, उस बागी को मैं भी मुकाबला करके कत्ल कर सकता हूं, देखूंगा। अपना घोड़ा लिया, तलवारें ली और निकलने लगा। बेटी ने कहा, बाबा जान बहुत सारा लश्कर गया है उस बागी को कत्ल करने के लिए, आप भी उस लश्कर में मिल जाएं। और सुना है जंग के बाद माले गनीमत हाथ आता है, माले गनीमत हाथ आता है, जो भी माल मिलता है वो फौजियों में बांटा जाता है। बाबा जान मुझे यमनी अकीक पत्थर बड़ा पसंद है, यमन का अकीक पत्थर बड़ा पसंद है, अगर वो माले गनीमत में मिल जाए तो लेते आ जाना। अब्दुल्ला अपनी बेटी को रुखसत करके आया। वो कहता है, दोपहर का वक्त था जब मैं करबला में पहुंचा, ये 10वीं मुहर्रम थी, मैंने देखा एक शख्स घोड़े पर बैठा है और उसके पीछे 40-50 लोग दौड़ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। मैंने लोगों में से, कूफियों में से एक से पूछा कि एक ही आदमी है, तुमने कहा था बागियों की जमात है, एक ही आदमी है और 50-50 लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लोगों ने कहा, हाँ वो तन्हा 50 पर भारी है, किसी के हाथ नहीं आ रहा, अकेला तो उसके सामने कोई जा ही नहीं सकता है। अब्दुल्ला ने कहा, मैंने ये सुनकर कि अपना घोड़ा भी दौड़ा दिया कि चलो उस बागी को मैं भी देखता हूं, अगर मेरी तलवार से वो कत्ल हो गया, अगर गिर गया तो इनाम और इकराम मुझे भी मिल जाएगा। घोड़ा दौड़ाते हुए वो आया, हुसैन इब्ने अली को तन्हा, ये यजीदी कुत्ते कभी इधर से दौड़ा रहे थे, कभी उधर से दौड़ा रहे थे, तन्हा फातिमा का लाल तलवार लहराता हुआ और लोगों से मुकाबला करता हुआ मैदान करबला में सरगर्म है। अब्दुल्ला कहता है, मैं पीछे घोड़े को दौड़ाता हुआ आया, मैं हुसैन इब्ने अली के घोड़े से सिर्फ 2 हाथ के फासले पर रह गया था। हुसैन इब्ने अली पीछे मुड़ते हैं और कहते, अब्दुल्ला और करीब आ जा, अब्दुल्ला और करीब आ जा। मैं डर गया, ये कौन बागी है जो मेरा नाम भी जान रहा है, मेरा नाम जानता है। अब्दुल्ला कहता है, मुझे थोड़ी सी जिस्म में कपकपाहट हो गई, खौफ सा हो गया कि ये मुझे जानता कैसे है, कहीं मेरे पहचान वाला तो नहीं। मैं और आगे बढ़ गया, जैसे ही मेरा घोड़ा उसके घोड़े के करीब लगाया, हुसैन इब्ने अली ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाल करके कहा, जा तेरी बेटी ने यमनी अकीक जो मांगा था उसे दे देना, इसमें नग जो लगा है वो यमनी अकीक का है, यमनी अकीक का नग लगा है। क्या तू अपने घर से निकल रहा था,
تیری بیٹی نے عقیق نہیں مانگا تھا؟ عبداللہ کہتا ہے اسی دن مجھے احساس ہوا نبی کیا ہے، نبی کے شہزادے کیا ہے، نبی کا علم کہاں ہوگا۔ میرے عزیزوں، حسین ابن علی نے اس دن بھی سخاوت کے دریا کو روکا نہیں، اپنی انگوٹھی نکال کر جیسے ہی عبداللہ کو دیا، انہوں نے انگوٹھی جیسے لیا اور سلام کیا، کہا مولا حسین اب انگوٹھی لے کر جانے میں کیا مزہ ہے، میں تو اپنی جان تمہارے قدموں پر نچھاور کر کے جاؤں گا۔ یزیدیوں سے لڑتے لڑتے وہ حضرت عبداللہ بھی وہیں کربلا میں شہید ہو گئے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ مولا حسین اس وقت بھی نوازنا نہیں چھوڑتے ہیں، عطا کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، اسی لیے یہ سخاوت کا گھرانہ ہے، یہ سخی لوگوں کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی ہے جہاں 5 دن بھوکے رہنے کے بعد بھی اگر کوئی فقیر آتا تو اسے یہ نواز دیا کرتے تھے، گھر کی ساری غذائیں دے دیا کرتے تھے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان یزیدیوں کے جتھے میں ایسے گھر گئے تھے، دوپہر کا وقت آیا، اچانک آپ کو احساس ہوا جمعہ کا دن ہے، آج پوری دنیا میں میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے لوگ اور جمعہ کی امامتیں ہو رہی ہوں گی، حسین یہاں پر تنہا ہے، جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، لیکن جمعہ کے وقت کا احترام تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے ان سے کہا اے لوگوں، ہاں میں جانتا ہوں مسافر پر جمعہ نہیں، کیا اس وقت کا احترام بھی نہیں کرو گے؟ جنگ بندی نہیں کر سکتے، جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک نہیں سکتے کہ اس وقت کا احترام باقی رہے؟ اسی اسنا میں آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ اللہ اللہ، حسین تمہارے سجدوں کو سلام۔ دنیا آج بھی قتل ہونے والے سے آخری خواہش پوچھتی ہے تو آخری خواہش لوگ یہ بتاتے ہیں گھر والوں سے مل لوں گا، فلاں وصیت کر دوں گا، یہ جائیداد کے پیپر دیکھ لوں گا۔ ہماری وصیتیں، ہماری خواہشات دنیاوی ہوتی ہیں۔ مولا حسین نے آخر وقت میں اگر کوئی تمنا کی تھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ یزیدیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ گھوڑے سے ذوالجناح سے نیچے اترے تھے، مولا حسین رکعت نماز کی باندھ لی اور بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، کسی کا خیال نہیں کیا۔ وہ تلواروں کی جھنکار میں بھی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ رکوع اطمینان سے ہو رہا ہے، سجدہ اطمینان سے ہو رہا ہے۔ پہلی رکعت بھی مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں گئے، عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن نے پکار کر کے کہا اے ظالموں، اب کیا دیکھتے ہو، یہ اچھا موقع ہے، اس حسین کا خاتمہ کر دو، یہیں پر اس کا کام تمام کر دو۔ خولی بن یزید نام کا ظالم بدبخت ازلی قریب آیا اور سر امام حسین پر چڑھ گیا۔ اللہ اللہ، لوگوں نے یہ تک لکھا ہے آپ کے زانو مبارک پر جب سجدے میں آدمی گھٹنے لگاتا ہے تو ایک شخص نے ان کی ران پر پیر رکھا، دوسرا گھٹنا حسین ابن علی کی پیٹھ پر رکھا، گھٹنا رکھ کر کے ان کے اوپر زور دیا۔ مولا حسین کی سر مبارک جب سجدے میں تھا، ایک ظالم وحشی نے اپنی تلوار سے آپ کی زلفوں کو ہٹایا، زلفوں کو ہٹایا۔ آپ کی زلفیں چہرے کا حالہ بنائی ہوئی تھیں، سجدے میں گری ہوئی تھی۔ حسین ابن علی نے ان کی آہٹ پا کر کے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سر کا امام کا سجدے ہی میں رہا۔ یقیناً امام نے سوچا ہوگا اب سر اٹھائے تو ظالموں کے لیے کیوں اٹھائے، وہ سر ہی بہتر ہے جو مولا کے حضور جھک جائے اور اسی اسنا میں مولا کے حضور پہنچ جائے۔ ایک ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور زور سے کاٹ دیا۔ اس پیاسے امام کو بنا پانی کے، بنا کسی کھانے کے ذبح کر دیا گیا۔ وہ ذبح عظیم ہے۔ مولا حسین تیری شہادت پر لاکھوں سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار سید الشہداء امام علی مقام کی اس شہادت پر لوگوں سلام تو بنتا ہے، ہم سب کا حق ہے کہ مولا کی بارگاہ میں مختصر سلام پیش کر لیں، اور مابعد کربلا میں عرض کرتا ہوں کھڑے ہو کر کے ادب سے سلام پیش کریں۔ پیاسے امام السلام، علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، علی مقام۔ ذکر تمہارا جب لکھا
رونے لگا قلم حسین کیسے میں واقعات غم حاصل کروں رقم حسین لیتے رہیں گے حشر تک صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس بے آب و گیاہ میدان میں اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دی. مولا حسین کا سر مبارک تلوار سے الگ کیا گیا، جسم مبارک جسم نازنین کربلا کے ریگزاروں میں بکھر کر رہ گیا. اب اندازہ کرو جو امام حسین ہر ایک کا لاش اٹھا کر لاتے تھے، حسین ابن علی کے لاشے کو اٹھانے والا اب کوئی باقی نہیں تھا. کوئی خیمے کی طرف سے اب آتا ہوا نہیں دکھائی دیتا تھا. جنہوں نے دوسروں کے شہزادوں کو بھی اٹھایا مگر خود اس طرح سے سو گئے کہ کسی پر بوجھ نہیں بنے، کسی پر اپنا وزن نہیں ڈالا. بیویاں اب خیمے میں تھی. یزیدیوں کے لشکر سے ایک پکار آئی، فتح مبین فتح مبین. لوگ اپنی فتح کے جشن منانا شروع کر دیے کہ حسین کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب یہاں پر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا. سب ایک کے بعد دیگرے ختم ہو چکے. لیکن میرے عزیزو، آج بھی میں تمہیں بتاؤں، اللہ کا فضل ہے، مولا کا کرم ہے، سید الشہداء کا یہ فیض ہے کہ بحمدہ تعالیٰ کئی سالوں سے میں ہر سال کربلا پہنچتا ہوں. 11ویں کے موقع پر جب ہم زیارت بغداد اور زیارت کربلا میں جاتے ہیں، میں کربلا 2 دن ٹھہرا بھی ہوں، اور ہر سال میرا معمول ہے اپنے جماعت کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں. آج کربلا کا وہ کوئی میدان وہاں نہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں پورے میدان میں، اور روضہ امام حسین جو بنا ہے، اللہ اکبر، اسے حرم حسین کہا جاتا ہے. دروازے تک سونے سے کلئی کیے گئے ہیں، گنبد پاک کو سونے سے رنگا گیا ہے، اور وہ حسین کا گنبد آج پورے شہر میں اجالا کر رہا ہے. کربلا میں ایک ہی قبر میں باقی 70 لوگ دفن ہیں، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے علی اصغر ایک قبر میں دفن ہیں، اور قریب ہی تھوڑے فاصلے پر عباس علمبردار بھی دفن ہیں. وہاں پر برسوں ان کی قبریں رہی. آج تو وہ روضہ حسین لاکھوں لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز بنا ہوا ہے. لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور پھر روضہ حسین سے ہم سب تبرک حاصل کرتے ہیں. لیکن اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ لڑے تو حسین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کربلا پر آج بھی حسین کا ہی قبضہ ہے. آج جا کر کے دیکھیں تو جگہ جگہ وہاں پر حسین کے ہی نام ہیں. ہر دکان پر امام حسین کا نام، ہر علاقے میں امام حسین کا پرچم لگا ہوا ہے. اگرچہ شیعہ لوگوں کی طرف سے ہو یا اہل بیت سے محبت کرنے والے معتدل لوگوں کی طرف سے ہو، لیکن حسین کا نام ہر کوئی وہاں پر لیتا ہے. تھی تو وہ زمین یزیدی لشکریوں کی، فتح تو انہیں حاصل کرنا تھا. کٹے ہوئے لاشیں تھے، وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن لوگ اس وقت فتح مبین اعلان کر رہے تھے. یزیدی لشکر فتح ہو گیا. اے ظالموں، کہاں ہے وہ تمہاری فتح؟ 14 صدیاں گزر گئی، فتح کا جھنڈا اب بھی کربلا میں حسین کا لہرا رہا.